اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ. اور آج تو جی بریک میں بھی بڑی ہی زبردست یہاں پہ ڈسکشن جاری تھی. بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہیں, یوتھ کے ذہن میں ہیں, دین کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے, ہم یہاں پہ ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور اسکالر اینڈ ون آف دا موسٹ ماڈریٹ پیپل آئی نو, جن کے بارے میں ہمارے کالرز تک کال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ دین کو واقعی آسان بنانے میں ایک بہت بڑی سروس ہے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جو ان کی ہے. انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یوتھ پینل کی طرف دوبارہ جانا چاہوں گی, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ سوالات ہیں جو ان کے ذہن میں تھے جو اب یہ ڈائریکٹ کرنا چاہیں گے. منیب, اگر میں آپ سے پوچھوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, انیک صاحب نے آپ لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ خود دین کو سمجھیں, پڑھیں, تفسیر میں جائیں اور اس کے بعد یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ اس کو ایک اچھے سیلف اسٹیم کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کا ذہن اچھا ہے, آپ لوگ دنیاوی سارے علوم میں عبور حاصل کر چکے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کی سمجھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ناؤ مائی کوسچن ٹو یو ول بی کہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں یا کچھ چیزوں کو بہتر جاننے لگتے ہیں, اس کی تفسیر میں جاتے ہیں اور اپنے کسی گھر والے کو جو آپ سے اگر بڑا ہو, مثال کے طور پہ آپ کے پیرنٹس ہیں یا کوئی اور بڑے بہن بھائی ہیں, پھپھا پھپھی چاچا تایا, کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلٹ کے فوراً جواب آتا ہے اب تم ہمیں دین سکھاؤ گے. اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟ بالکل, یہ میں آپ سے صدرہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اب ایسا آ گیا ہے کہ اگر اس کیس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایک نالج آ گئی ہے, آپ کے پاس کچھ بات زیادہ پتہ ہے, آپ اپنے فیملی میں یا کسی بھی بڑے سے پوچھو گے کہ بتاؤ گے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, یہ اس طرح ہوتا ہے, تو یہ رپلائی آتا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ گے. اس کی یہ وجہ ہے یہ کہ انہوں نے اپنے ایک دین کو نا اپنے میں ایک سراؤنڈ کیا ہوا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی مارجن نہیں ہے آگے بڑھنے کا, کرنے کا. ایک کالر ہی کا جواب میں یہ کہ ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے تو آگے سے کیوں روزہ نہیں رکھتے یا پھر یہ کیوں سوتے رہتے ہیں, سو کے روزہ گزار دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو انہیں سکھا تو دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, لیکن کیا انہیں اصلی مطلب پتہ ہے؟ یہاں پہ کس کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سورہ فاتحہ ہر ایک کو آتا ہے, قرآن ہر ایک کو آتا ہے, کیا ہمیں واقعی ہم نے اس کے میننگ کو سمجھ رکھا ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑا کامن سوال ہے جو میں انیک صاحب سے پوچھوں گی. انیک صاحب, عام طور پہ بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے, ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے, تو کبھی کبھار میں نے یوتھ کے ذہن سے یا ان کے منہ سے یہ کویسچن بھی, یہ ریمارک بھی سنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے, لیکن میں ایسی آیات کیوں پڑھوں جس کا مطلب ہمیں نہیں پتا. ذہن فوری طور پہ کہے گا کہ بھئی جاؤ اور اس کا مطلب معلوم کر لو, اس میں کیا برائی ہے. لیکن یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہوا, پیرنٹس کی یا انڈیویجول کی؟ نہیں, ایک زمانے تک, ایک حد تک, ایک عمر تک پیرنٹس کی ہے جی, لیکن یہ ان عمروں کے جن عمروں کے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ پیرنٹس کی نگرانی سے آگے نکل آئے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب ان پہ لازم ہے, ان پر واجب ہے بلکہ کہ یہ کتابیں اٹھائیں اور یہ پڑھیں, تفاسیر پڑھیں, قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں, اور جہاں پر کنفیوژن ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. صحیح. سیلف ٹاٹ آدمی بہت خطرناک ہو جاتا ہے بعض وقت, کیونکہ وہ جو اپنے کنفیوژنز ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے کہ آج کل یو کین ناٹ ایون ریلائی آن اسکالرز, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی, یہ ہم سے بات چھپی بھی نہیں ہے جو کہ یہ سوسائڈ بامبنگز ہو رہی ہیں, ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جہاد ہے, یہ تم کرو. لیکن یہ بھی اب تمہاری دیکھو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے منیب یہاں پہ, کیونکہ ہم علماء کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس میں یعنی وہی باری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے انیک صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کی پچ پہ جا کے کھیلتے ہیں, کہ آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ جی جینس پہننا صحیح ہے, میوزک کرنا صحیح ہے, یا میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں, لیکن آپ کا اپنا ہوم ورک نہیں ہوتا. اٹس جسٹ لائک گوئنگ ٹو اے کالج پروفیسر وداؤٹ بینگ پریپیئرڈ. نسا, تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ماشاء اللہ یو آر آلسو اے ماڈرن پرسن, یو آر ان دس ورلڈ. کیا آبزرویشنز ہے تمہاری بحیثیت ایک نوجوان کے پاکستان میں؟ کیا دین, کیا اسلام کی راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہے؟ سجا, مجھے پہلے تو ایک بات بتائیں, جیسے انیک صاحب نے بات کی کہ صحبت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر, ابھی ہم یہاں بیٹھے, ہم نے بڑی اچھی باتیں سنی, ہم نے صحبت اختیار کی, ہم جا کے فرینڈس کو بتائیں گے. اب اگر جا کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا فرینڈس کے درمیان, تو کہیں گے اس کو دیکھو یار یہ کیا مولون آگے بن گئی, باتیں کر رہی ہے. پر اگر میں یہی باتیں فیشن کے لے کے چلوں گی تو کہ او کول ڈوڈ, کول گرل, اس طریقے سے ہمیں اتنا ڈسکریج کرتے ہیں. جدھر جا کے ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم آگے بتائیں ہم کنفیوز نہیں ہوں گے. تو اتنی شیلو کیوں ہے یوتھ نے؟ تمہارے خیال میں یہ ساری چیزیں جو آج سے کہتے ہیں کہ 1400 سال سے لے کے آج تک انسانی ذہن کو جو چیزیں الجھاتی ہیں, اس
اس کی وہ جستجو کرتا ہے. کیا ہماری یوتھ واقعی آج اتنی پیچھے رہ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ بالکل. مجھے ایک بات بتائیں, جیسے ہم لوگ کچھ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کہتے ہیں اتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو آپ کو یہ ہو جائے گا, کوئی اس پہ غور نہیں کرتا. لیکن ایک میسج آتا ہے 10 دفعہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو, فارورڈ کرو اللہ کے نام میں, تو آپ کو خوشخبری ملے گی. بھائی کیا خوشخبری ملے گی؟ اگر وہی سورہ یاسین آپ پڑھ لو گے تو وہ خوشخبری ملے گی. یعنی اللہ کا کلام ہے, اس کو آگے بڑھائیے, فارورڈ کرو, خوشخبری ملے گی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ فہد آپ کیا کہتے ہو, کبھی ایسا میسج پڑا اس وقت کیا ذہن میں کشمکش ہوتی ہے کہ اس کو فارورڈ کرنا بھی ضروری ہے یا ڈیلیٹ کر دیتے ہو؟ میں کنفیوز, کیونکہ میں اس طرح کے میسج زیادہ فارورڈ نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ مطلب کبھی کبھی جو اوتھینٹک میسیجز ہوتے ہیں ان کو میں فارورڈ کرتا ہوں, لیکن اس قسم کے آپ اگر یہ 10 دفعہ پڑھیں, انشاءاللہ رات کے 12 بجے آپ کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ کچھ ایک راتوں رات امیر ہو جائیں گے. تو اس طرح کے میسیج آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ماشاءاللہ یہاں پہ سارے پڑھے لکھے یوتھ بیٹھی ہے, کوئی اسے بلیو نہیں کرتا. نہیں, اچھا بلیف کی بات سے زیادہ علی تم کیا کہو گے یہاں پہ, کیونکہ اس میں بہت یعنی ایک عنصر ایمان کا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم قصص الانبیاء کی طرف دیکھتے ہیں, ایک بلائنڈ فیتھ جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا پختہ یقین, اتنا پختہ ایمان, یعنی آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دا ٹو, لیکن کیا ہوتا ہے ایک ذہن میں کشمکش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میری نالج کا سوال ہے, جہاں تک میری عقل مجھے کہتی ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام جتنا میں نے پڑھا ہے, اسلام آپ کو کنفیوز کبھی بھی نہیں کرتا. ویری گڈ, ویری گڈ. اسلام یہ نہیں کہتا خدا پہ اندھا یقین رکھو. اسلام نے کہا ہے اپنے آس پاس کی چیزیں دیکھو اور خدا کی گواہی اس میں ڈھونڈو. صحیح. ان درختوں میں ڈھونڈو, ان پتوں میں ڈھونڈو, چلتی ہوا میں ڈھونڈو, بہتے سمندر اور دریا میں ڈھونڈو. بالکل ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, ایک بہت آپ کے شو کا نام ہی مائنڈ دا گیپ ہے, اور میں ایک اور گیپ کی یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اسلام کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے, دین یا مذہب؟ نہیں, دین ہے. دین, ایگزیکٹلی. ان الدین عند اللہ الاسلام, قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اور دین کا عربک میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ, طریقہ, سسٹم. بالکل, سسٹم, ایگزیکٹلی. اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ آپ بھی جواب دیجئے کہ یہاں پہ ہم نے اسلام کو مذہب کیوں بنایا ہے؟ ہاں, گڈ کوشچن. ہم مذہب کس طور پہ ہم اسلام کو ایک مذہب, تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بھی اس کی تفریق کر دیجئے کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہوگا, اور جہاں یہ اس کا ایک فلسافیکل کویسچن ہی ہے کہ ہم نے اس کو مذہب بنا لیا ہے, کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے, دین, مذہب کی جو آخری شکل ہے وہ دین بنتی ہے. دین, اسلام کے سوا دنیا میں کوئی بھی دین نہیں ہے. تبھی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, مذہب تک چلنے کا راستہ ہے. صحیح. بلکہ یہ جو اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ اس ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ مذاہب اربع کہا گیا, یعنی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ مذاہب اربع. لیکن جب دین کی بات ہوگی تو اسلام کی بات ہوگی. جتنے انبیاء آئے اس کائنات میں وہ سب کے سب اسلام کے نبی تھے, پیغمبر تھے. اتمام جو ہوا, مکمل جو ہوا دین, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. دین, مذہب اور دین میں تو ایک یہ فرق ہے. اچھا, دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی تھی کہ ہم نے اس کو مذہب کیوں بنا لیا؟ مذہب کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ ہماری یہ جہالت ہے, یہ ہماری جہالت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے, جو لوگ مذہب کے اس وقت نمائندے ہیں, مذہبی پیشوائیت ہے, مذہبی قیادت ہے, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے جو مسائل تھے یا جو اپنے اپنے انٹرسٹ تھے, وہ دین کو مذہب بنانے میں وہ پورے ہوتے ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں, یعنی جو کہ دین ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے پاس جو ہماری کلرجی کلاس ہے, اگر وہ اسے دین بناتی ہے اور دین کے انداز, یعنی میں اگر ایک مسلک کا عالم ہوں, مثلا میں اگر دیوبندی عالم ہوں تو میں دین کا عالم نہیں ہوا, میں دیوبندی عالم ہوا. اگر میں بریلوی عالم ہوا تو میں اپنے مسلک کا عالم ہوا. اگر میں شیعہ عالم ہوا تو میں شیعہ عالم ہوا, دین کا عالم نہیں ہوا. اگر میں اہل حدیث عالم ہوا تو میں اہل حدیث عالم ہوا. انیک صاحب, اب آپ ہی کی اس بات سے پھر اگلا سوال جو نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو, تو اب ان کو صحبت بھی تو مذہبی علماء کی ملے گی, اپنے مسلک کے عالم کی ملے گی, تو دین کا عالم یہ کہاں ڈھونڈے؟ نہیں, یہ ضرور, یہ آپ طے نہیں کریں
کہ میں فرض کیجئے میں اپنے خاندانی طور پر میں بریلوی ہوں، لیکن اگر مجھے ایک اچھی بات کسی اہل حدیث عالم سے ملتی ہے تو میں تو تلاش میں ہوں نا. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو. اگر ایک شیعہ عالم ہے، میں آپ سے عرض کروں پرسنل ایک معاملہ شیئر کروں آپ سے، میں جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ العالی، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. چینج آف پرسپیکٹو بھی بڑا ضروری جی، ہے اور تعصب بالکل نہ ہو. ہوا سماکم المسلمین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس نے ہمیں کیا نام دیا ہے؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ایک قلعے میں آ گیا. اچھا، اب انیس صاحب اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاتی ہوں، جب ہم نے تھوڑی دیر پہلے یوتھ سے بات کی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں، سوال کو آگے رکھیے، صحبت تلاش کیجیے، دین کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے. انفارچونیٹلی آج ہم جس معاشرے میں ہیں اور جس طرح کے ارد گرد کا ماحول ان لوگوں کے سامنے ہے، ان کو تو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر سوال کرتے ہیں تو یہی گھر والے ہوتے ہیں، یہی پیرنٹس ہوتے ہیں جو فوری طور پہ کہتے ہیں کہ آج تم نے یہ سوال تو کر دیا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی آتی ہیں کہ زبان سے کیا ہوا صرف ایک سوال آپ کو کسی گولی کا نشانہ بنا دیتا ہے. نہیں، اتنے برے حالات پہلی بات ہے کہ شاید نہیں ہے. سوال دیکھیے، آپ سوال پہلی بات یہ کہ سوال ہی میں آدھا جواب چھپا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سوال کرنے کے آداب ہوتے ہیں، ہے نا. سوال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ایک پڑھے لکھے ماحول میں پڑھے لکھے انداز سے سوال کروں اور میں کچھ میری نیت سیکھنے کی ہو، میری نیت سکھانے کی نہیں ہو. ہمارے پاس پروف کرنے کی نہ ہو. ہاں، ہم اکثر وہ سٹانس لے کے جاتے ہیں. ہاں، جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ میں نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز نہیں کروں. صحیح. میں نے طے کر لیا کہ مجھے جیتنا ہے. ایک اچھی بات تو اس بچی کے پاس سے آ سکتی ہے، علی کے پاس سے. جب میں یہاں سے اٹھوں تو علی کی ایک بات لے کے اٹھوں یہاں سے. انیس صاحب، ایک دفعہ میں اپنے ویورز کو دوبارہ ریمائنڈ کر دوں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جناب بدل چکا ہے. 37664744 ہمارا نمبر ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے کامنٹس ہمارے فیس بک پیج پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں جو کہ میرے نام پہ ہے، سدرا اقبال. فائنڈ دا سبجیکٹ، فائنڈ دا ٹاپک. آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک. ماشاءاللہ اس کی شروعات ہے، 5 روزے گزر چکے ہیں اور اب جو کہ یہ عشرہ رحمت رواں تواں ہے آگے، تو ہم جاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کے ذہن میں کیا سوال ہیں. کیا وہ اپنے آپ کو دین اسلام سے قریب پاتے ہیں؟ کیا اس کا راستہ اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں؟ یا ان کو اگر لگتا ہے کہ اس میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں یا ان کے لیے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا، تو وہ کیا پرابلمس ہیں؟ ایک دفعہ پھر یوتھ کی طرف واپس آتی ہوں. علی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلو، میانہ روی کا راستہ اختیار کرو، آسان ہے ایز اے یوتھ؟ آسان تو بالکل نہیں ہے، اور یہ ہمیں چیز اس لیے بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا ہے. اچھا، یہاں پر علی میں آپ سے ایک بات کروں. سدرا، آپ نے کیونکہ سوال اچانک اچھا سوال اٹھایا اور کنفیوژن بھی ایک دور یہاں ہونا چاہیے. دین اور دنیا بیلنس، ہماری دنیا بھی دین ہی ہوتا ہے. یہ دین اور دنیا شروع میں نہیں تھی یہ بات کوئی 500-600 سال کے بعد یہ کانسیپٹ آیا، یعنی بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ دین الگ اور دنیا الگ. دین اور دنیا ہمارے ایک ساتھ ہے نا. ہم نے دنیا کو الگ کر دیا، دنیاوی علوم الگ، دینی علوم الگ. بھائی آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں، 1000 سال پہلے کیا دنیاوی علوم الگ تھے، دینی علوم الگ تھے؟ نہیں تھے. یہ ابھی 100-150 سال میں بر صغیر میں اور 400-500 سال میں دنیا میں یہ چیزیں. سر مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں یہ فکرہ کہ دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلو، تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دینی حقوق اللہ پورے کرو لیکن حقوق العباد جو کہ دنیا ہے اس میں دنیا کے طریقے سے چلو، ساری برائیاں بھی اپنا لو، رشوت بھی دو، فلانا بھی کرو، جھوٹ بھی بولو؟ بہت غلط تصور ہے جس نے دین کو، معاشرے کو، فرد کو، اسٹیٹ کو تباہ کر دیا. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ دنیا، میں یہاں پر بیٹھا ہوا جو بات کر رہا ہوں یہ بھی میں عبادت کر رہا ہوں. آپ جو کام کر رہی ہیں یہ عبادت کر رہی ہیں. ہم جب دوستوں سے ملتے ہیں، ہم جب گھر والوں سے ملتے ہیں، ہم جب کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اب کیا کہ میں فرض کیجئے، جیسے بھی آپ نے گفتگو میں ایک بات آئی تھی کہ فرض کیجئے میں ایک IT ایکسپرٹ بن جاتا ہوں جی، میں اکنامسٹ ہوں بہت بڑا، میں کسی بینک کا سربراہ لگ گیا، تو کیا میری دنیا اچھی ہو گئی؟
میں ایک اچھا بینک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اعلیٰ دیندار آدمی بھی ہو سکتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے نا سارا سر, کیونکہ عام طور پہ اگر میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں, کسی بھی ہمارے یہاں کے سکسیسفل شخص کو, اسپیشلی اگر پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں, تو کبھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نوازا تو ہے اس کو, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اس نے کوئی غلط راستہ اپنا کر یہ دولت کا ڈھیر لگایا. سکسیسفل اب یہ کامیاب آدمی, یہ کامیاب آدمی طے کیسے کر لیا آپ نے؟ یعنی ہم کامیابی کا اگر پیمانہ مثال کے طور پر ہے نمبر 1, ہاں پیمانہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو ریلیٹیولی اگر ہم کہتے ہیں کامیاب انسان کو, جو ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ وہ کسی اعلیٰ پوزیشن پہ فائز ہو, اس کے پاس مٹیریلسٹک گڈز بہت سارے ہو, گھر ہو, مکان ہو, تصور ہے معاشرے کا, ایک تصور ہے دین کا. جی بالکل ٹھیک ہے. قد افلح المومنون, کون سے لوگ ہیں جنہیں فلاح ملتی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا, جس نے تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی. کامیاب آدمی کی تعریف کیا؟ اگر میرے پاس یہاں ڈیفینس میں کوئی 4 بڑے بڑے بنگلے ہوں, میرے پاس پراڈو ہو, میرے پاس گاڑیاں, میری بیوی شاپنگ کرتی ہو دبئی میں, میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں, تو کیا میں کامیاب آدمی ہو گیا؟ تصور تو یہی دیا جا رہا ہے. نہیں, یہ تصور کس کا ہے؟ سوسائٹی کا. سوسائٹی طے نہیں کرتی انسانی اقدار. ہمیں یعنی یہ انسانی عقل کے تابع نہیں ہوتے ہم ہوتے ہیں وہی کتابیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے ہمیں طریقہ کیا بتایا چلنے کا. جی علی صاحب, آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگلش سیئنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اٹس اے لٹل ٹنگ ان دی چیک, کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو واٹ گاڈ تھنکس اباؤٹ منی, لک ایٹ دا پیپل ہی گیو اٹ ٹو. یعنی یہ بالکل پیمانہ آپ نہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں پیسے بانٹے ہیں, جس کو املاک دی ہیں, وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آئی ایم شیور اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال و زر سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری چیزوں سے آزمایا جائے گا. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب یہ دولت, جیسے اب دولت کی بات کی نا, حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ, کیا فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں تم دولت کو جمع شدہ حالت میں دیکھو, سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے. یہی تصور تو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کے ذہن میں بھی ہے کہ جو شخص آج ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, یا ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, جبکہ عوام الناس بھوک سے, پیاس سے, گرمی سے تڑپ رہی ہے, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کا حق مارا گیا ہے. تو اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنا کام کیا اور دنیا سے میں رخصت ہو گیا. میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں کہ اے اللہ, تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور تو نے مجھے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی, میں نے اپنا کام کیا. آپ نے وہ انگریزی کی ایک سیئنگ کی, تو ایک سیئنگ مجھے بھی یاد آ گئی کہ کرسچن مور دین کرائسٹ. ایبسلیوٹلی, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اردو میں اس کائنات کی فکر سدرا اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, یہ اس کی پروڈکٹ ہے. جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر ہوتی ہے. اگر میں آپ اس کائنات کی بہتری کے لیے کوئی کام کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہماری قربانیاں, ہمارا کام, ہمارا کمٹمنٹ, یہ ہم نے پورا کر دیا, اور اس کے بعد ہمیں مرنا بہت سکون سے ہم مر جائیں. علی صاحب, یوتھ پینل کی طرف واپس آتے ہیں. منیر, تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے, کیا اثر ہوا ہے تمہارے ذہن میں, کیا سوچتے؟ میرا آپ سے پہلے تو ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ دین اور دنیا کو بیلنس رکھنا چاہیے. آپ نے یہ بھی مثال دی کہ میں سپوز ایک بینک کا سربراہ ہوں. سر, اگر آپ سپوز ایک بینک کے سربراہ ہیں, وہاں پہ بینک میں آپ کے 100% آپریشن انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے, تو اس کیس میں آپ دین اور دنیا کو کس طرح ساتھ رکھتے ہیں؟ یو کین ناٹ چینج دا ہول, پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. اس کیس میں آپ دین اور دنیا کے ساتھ آپ نے لینا ہے, آپ لونز بھی دے رہے ہیں, آپ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. نہیں, میں اس کو میں نے ایک مثال دی تھی. اب یہ بینکنگ سسٹم زیر بحث نہیں ہے. میں نے کہا تھا اگر میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں, میں یعنی دین اور دنیا کی بات یہ ہو رہی تھی. علی صاحب, اس میں بھی اگر پروفیشن سے نکال لیتے اس کو, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے, چاہے مثال کے طور پہ آج کوئی کراچی پورٹ پہ فائز ہو, یا کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں ہو, یا پاکستان اسٹیل ملز میں ہو, یا پھر کسی سیٹ کی کمپنی میں بھی ہو, کہیں نہ کہیں کارنر کٹنگ یا کوئی نہ کوئی نان اسلامک آپریشنل پریکٹس ہو رہی ہوگی. تو ان کا سوال کو اگر میں تھوڑا سا براڈن کرتی ہوں کہ اس وقت ایک دیندار انسان کیا کرے؟ ٹھیک ہے, دیندار انسان دین کی سمجھ کے ساتھ, وہ جو آپ نے کہا نا کہ نان اسلامک پریکٹس ہو رہی ہے, اس سے اس کو دور کرے اور اس ادارے کو نان اسلامک پریکٹس سے پاک کرے.
اپنا کردار ادا کریں. اور اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ اگر کچھ غلط دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو, روک نہیں سکتے تو اس کے بارے میں کہو, اور اگر کہہ بھی نہیں سکتے تو دل میں سمجھ لو کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر میں سربراہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں پاور میں ہوں نا, جی بالکل, میں کر سکتا ہوں ایک کام. تو ایک پڑھا لکھا دیندار آدمی کسی دنیا دار, یعنی آج کی زبان میں دنیا دار ادارے کا سربراہ ہے تو وہ زیادہ اچھا, زیادہ کامیاب انسان ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں معلومات ہیں. یہ ہے دین کا مقصود, یہ دین کا مقصود. تسخیر کائنات کا درس کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے تسخیر کائنات کرو, یہ کمنڈے ڈالو, یہ کائنات یہ کیا ہے؟ یہ غلام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر انسان کو بنایا گیا ہے خلیفہ. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. میں اگر کہیں جاتا ہوں چھٹی پر اور میں کہتا ہوں جب میں سیکنڈ ان کمانڈ تو آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. سدرا اقبال, اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد آؤں گا آسٹریلیا سے تو آپ اچھی طرح سنبھالیں گی. اللہ تعالیٰ نے تمام تر شعوری سطح بلند کر کے انسان کو کائنات کے حوالے کیا. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دیٹ. انیک صاحب بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر ود اس. آپ کے خیالات, میں کہتی ہوں کہ ایک بیٹھک میں تو آف کورس ہم ان ساری باتوں کو کور نہیں کر سکتے. میں سمجھ رہا تھا کہ گفتگو اب شروع ہوئی ہے. ہم آپ کو دوبارہ ضرور زحمت دیں گے. ہم یوتھ کے ذہن میں بہت سوالات ہیں اور obviously they love listening to you. ہمارا فیوچر ہے اور جیسے میں نے کہا تو میرا اس پہ بلیو ہے کہ یہ ہم سے آگے ہیں اور یہ دین کے صحیح خدمتگار ثابت ہوں گے. آئی کین ناٹ تھینک یو انف فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. مجھے پتا ہے کہ آپ سحری اور افطار دونوں ٹرانسمیشنز, لیکن ہم بہت بہت مشکور ہیں انیک صاحب کیونکہ انہوں نے وقت نکالا اور اسپیشلی آپ کے سوالات, ہماری یوتھ پینل کے سوالات سنے. ایک بیٹھک میں ہم یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب نہیں معلوم کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بہت جلد پروگرام آرگنائز کریں گے اور اس کے اندر بھی کوئی اسی طرح کا سبجیکٹ لے کے آئیں گے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آف کورس ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہوں. جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ذہن میں کہیں بھی کوئی بھی کنفیوژن ہے ضرور لکھ کے بھیجیے. ساتھ ساتھ انیک صاحب کو آپ ہمیشہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کل ان کے ریگولر پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں, سحری پہ بھی, افطار پہ بھی, اور کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو, کیونکہ یہ آپ کو خود انکریج کرتے ہیں کہ صحبت اچھی ڈھونڈیے اور خود تفسیر پڑھیے تو ہیل ہیلپ. ٹھیک ہے, صحبت اچھے لوگ مل جاتے ہیں, علماء مل جاتے ہیں. دوسری چیز میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, دعا سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کو اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے. آمین. بس دین کی سمجھ, جسے آگے ایک چیز ہوتی ہے دین, دوسری چیز ہوتی ہے فہم دین. دین کی سمجھ, فہم دین آئے اور اس میں آپ آگے بڑھیں. مسائل آتے ہیں, جس طرح انہوں نے نساء نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ گھر میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ مولون ہو گئی کہ اگر نماز پڑھوں گی تو یہ مولون ہو گئی. یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں. انبیاء, پیغمبروں, اولیاء اللہ کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے مسائل آئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. جب بھی کوئی اچھا کام کریں گے آپ, شروع میں آپ کے خلاف کچھ چیزیں ہوں گی لیکن فتح ہمیشہ سچ کو حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری انسپائرنگ میسج فار آل آف یو. آئی وش کہ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا, لیکن آپ لوگوں نے جتنے بھی سوالات کیے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ تھے اینڈ دے ور ویری تھاٹ پرووکنگ. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یوتھ اسلام سے یا دین سے دور ہو گئی ہے, آئی تھنک اٹ واز این آئی اوپنر فار دیم ایز ویل کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوالات ان کے ذہن میں ہیں. ضرورت کچھ ایسے فورمز کی ہے جہاں آ کے یہ بات کر سکیں, آپ کے سامنے رکھ سکیں, اور ان کو گائیڈنس دینے کے لیے ہمارے مینٹورز لائک انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فہد, سمن, منیب, نسا اینڈ علی فار بینگ ہیئر ود اس. اور ہم آپ کو بھی ونس اگین اے ویری ہیپی رمضان ٹو آل آف یو, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے پورے مہینے کی تمام برکات آپ کو ملیں اور آپ کے روزے بھی اچھے گزریں. اسی کے ساتھ ویورز ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن اگلے ہفتے ہیں 2 بہت ہی اہم تاریخیں, یعنی 12 اگست جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل یوتھ ڈے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس دفعہ کے انٹرنیشنل یوتھ ڈے کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے دیئر پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ. ہمارا ایک چھوٹا سا فورم ہے لیکن پوری دنیا میں یہی بات زیر بحث ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو آنے والے وقت کے لیے ڈیسیژن میکنگ میں ان کے فیصلوں کو اہمیت دی جا سکے. جو بات یہاں پہ انیک صاحب نے بھی کہی کہ اگر دین کو بہتر بنانا ہے, بہتر طور پہ سمجھنا ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک بہتر اس کا مقام دینا ہے تاکہ اس کو ایک پیوٹل پوائنٹ مل سکے, تو یوتھ کو آگے آنا ہوگا, اپنے فیصلے خود لینے
کرنے ہوں گے. اینڈ دیز ڈیسیژنز ہیو ٹو بی انفارمڈ ڈیسیژنز. پہلے اس کی فہم, اس کی سمجھ, اس کی ریسرچ آپ اپنے اندر پیدا کیجیے. اس حوالے سے ہوگا ہمارا شو. ساتھ ہی ساتھ بلنک از گوئنگ ٹو بی آرگنائزنگ اے یوتھ فورم, جس کے بارے میں آپ فیس بک پہ جان ہی چکے ہوں گے. میرے پیج پہ اس کے بارے میں مزید معلومات موجود ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہم اس کی کوریج بھی آپ سے شیئر کریں گے. 13 اگست کو ہوگا ہمارا اسپیشل شو اباؤٹ پاکستانی انڈیپینڈنس. تو یہ دونوں شوز آپ دیکھنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. ونس اگین اے ویری ہیپی رمضان ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.